ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی، آج الفقہ الاسلامی کی غالباً 22ویں یا 23ویں نشست ہے۔ اتفاق سے پچھلے جمعہ کو بھی بیان کیا گیا تھا، لیکن موسلا دھار بارش ہونے کی وجہ سے کچھ باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، تو میں اشارے سے ہی روانی میں اس کو کہہ کے نکل جاؤں گا، پھر انشاءاللہ جدید باتیں، انشاءاللہ نئی باتیں، انشاءاللہ اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے مجھے۔ پہلا موضوع ہے عیادت کی فضیلت۔ کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کو دیکھنے کا کیا حکم ہے۔ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس کی حالت کو دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ یہ اب موت کے کگار پہ یہ آدمی پہنچ چکا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ تم کو میں نے منع نہیں کیا تھا یہود سے دوستی کرنے کے لیے؟ تو اس منافق نے یہ کہا کہ اسعد بن زرارہ نے یہود سے بغض کیا، دشمنی رکھا، تو اس کو اس سے کیا ملا؟ یہ جواب دیا سرکار کو۔ پھر جب وہ مر چکا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ، جو صحابی رسول تھے، سرکار سے محبت کرنے والے تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ابی مر چکا ہے، برائے کرم آپ اپنا قمیص دے دیجئے تاکہ اسی قمیص سے اس کو کفنا دیا جائے۔ زندگی بھر تک تو منافقت کرتا رہا، ہو سکتا ہے کچھ فائدہ مل جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص اتار کر کے دے دیا۔ اب اس کی وضاحت میں کر چکا تھا کہ کیوں دے دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی ایک وضاحت میں کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی کا دل رکھنے کے لیے دے دیا۔ دل رکھنے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے قمیص اتار کے دے دیا۔ ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ کہ سرکار کی زبان سے کبھی نہ لوگ نہیں سنتے تھے۔ جب بھی سرکار سے کچھ مانگا جاتا، سرکار نہ جواب میں کبھی نہ فرماتے تھے۔ تو یہ ایک وجہ یہ بھی ہے، 4 وجہ میں نے بیان کی تھی بہرکیف۔ آگے نکلتے ہیں۔ دوسرا موضوع ہے کیا میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنا چاہیے؟ اب اس حوالے سے جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کو ایسا معاملہ درپیش ہو گیا ہے جس نے انہیں مشغول کر رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم کیوں دیا سرکار نے؟ وہ اس لیے کہ جب کسی کے گھر میں انسان کسی کا انتقال کر جاتا، کہ کوئی انتقال ہو جاتا ہے، تو لوگ اپنی حالت میں نہیں رہتے، غم کی حالت میں رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے، کھانا تو دور کی بات ہے۔ تو ایسے موقع پر اس موقع کے کھانے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے بتایا، فرمایا کہ اس موقع پر کھانا ابھی کوئی نہیں بنائے گا، اس لیے آپ لوگ بنا کر کے دے دیجئے جعفر کے گھر والوں کو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 دن سوگ منانا ہے نا، سوگ منانا درست نہیں ہے، سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ صرف بیوی کے لیے ہے کہ اپنے شوہر، اپنے خاوند کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن وہ جو ہے کہ غم کی حالت میں رہے گی، اس کے بعد نہیں، پھر اس کے علاوہ کسی کے لیے سوگ منانا درست ہے نہیں، اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی۔ تیسرا موضوع ہے کیا موت کی تمنا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس حدیث کو جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے پاس جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی پریشانی میں کوئی شخص گھر جائے، کوئی تکالیف آ جائے، تو اس تکلیف کے آنے کی بنیاد پر تم موت کی تمنا نہ کرو، موت کی تمنا نہ کرو، بلکہ اگر خدا کی بارگاہ میں کہنا ہی ہے کچھ تو یہ کہو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت عطا فرمائی کہ کیا کہنا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کہا کرو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے حق میں خیر کا باعث ہو، اے اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے خیر کا باعث ہو، جب تک میں اس زندگی کو پا کر کے تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں اس زندگی کو گزاروں، اس وقت تک مجھے زندگی عطا کر، اور جب راہ راست سے بھٹک جاؤں اور موت اگر میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے موت عطا کر دے۔ تو اس طریقے کی دعا کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی پریشانی آوے، اب بے چین ہو جائیں آپ کہ کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو موت کی تمنا کرنے کے بجائے یہ دعا کریں۔ پھر چوتھا موضوع کیا تھا؟ میت کو غسل کس طرح دیا جانا چاہیے۔ اب اس حدیث کو جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کی راویہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو سرکار نے فرمایا اسے غسل دو 3 پانی سے یا 5 پانی سے، یا ضرورت پڑے تو اس سے بھی زیادہ پانی سے غسل دو۔ تو اس حدیث کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا، جو مسئلہ بیان کرنے کا، کہ میت کو غسل کم از کم 3 پانی سے دینا چاہیے، کم از کم 3 پانی سے دینا میت کو غسل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے پانی سے غسل دو جس میں بیری کے پتے مطلب ڈلے ہوئے ہو، پانی کو ابال کر کے، بیری کے پتے کو ابال کر کے اس پانی سے غسل دو۔ اور اخیر والا جو پانی آپ استعمال کریں، یعنی اگر 3 پانی سے غسل دینا ہے تو تیسرے پانی میں، 4 پانی سے غسل دینا ہے تو چوتھے پانی میں، 5 پانی سے غسل دینا ہے تو 5ویں پانی میں، یا 6 پانی سے غسل دینا ہے ضرورت پڑنے پر تو 6ٹھے پانی میں۔ آپ کافور ملا لیں، کافور کا کچھ حصہ ملا کر کے اس کو غسل دیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تربیت اور آپ کو مسئلہ بتایا کہ میت کو کتنے پانی سے غسل دینا ہے۔ بات آئی، یہ تو اس دن جمعہ کا مسئلہ ہو گیا۔ اب آج جو جدید مسئلہ، کیا طاعون کی بیماری کی وجہ سے انسان کو اپنی جگہ چھوڑ دینا چاہیے؟ ایک حدیث، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم اس زمین کے بارے میں سنو جس جگہ طاعون کی بیماری پھیلی ہو، جب تم اس زمین کے بارے میں سنو کہ جس زمین پر طاعون کی بیماری، جس جگہ پر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہو، تو اس جگہ جاؤ مت، اس جگہ جاؤ مت، اور پھر یا جس جگہ تم پہلے سے ہی موجود ہو، جس جگہ تم پہلے سے ہی موجود ہو اور وہاں اگر یہ طاعون کی بیماری آ گئی تو یہاں سے بھاگو مت۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ مثال کے طور پر بیلگام میں طاعون کی بیماری ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو یہاں کے رہنے والے بیلگام نہ جائیں، بیلگام نہ جائیں، یا یہاں بیماری پھیل گئی ہے طاعون کی، تو طاعون کی بیماری کے ڈر کی وجہ سے وہ بھاگے نا۔ اگر طاعون کی بیماری جو قدرتی طور پر جو مطلب آتی ہے، اگر اس بیماری میں ایسا شخص مر گیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور فرمانبرداری رکھتا ہے، ایسا شخص مر گیا تو وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، کیا قریب الموت مریض کے ناخن کاٹے جانے چاہیے؟ جب کوئی انسان موت کے قریب ہو اور ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ موت اب قریب میں ہے، تو کیا اس کے ناخن کاٹے جانے چاہیے، یا بغل کے بال بنانے چاہیے، یا زیر ناف بال بنوا لینی چاہیے؟ اس بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ بنو حارث بن عامر بن نوفل نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، اور خبیب ہی وہ شخص تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ چنانچہ خبیب ان کے یہاں قیدی تھے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے ان کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ قتل ہونے سے کچھ دن پہلے انہوں نے حارث کی بیٹی سے استرا طلب کیا۔ قتل ہونے سے کچھ دن پہلے انہوں نے حارث کی بیٹی سے، جو اصل مسئلہ ہم کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے استرا طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد انہوں نے زیر ناف بال بنائے، بغل کے بال بنائے اور ناخن تراشے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3098 ہے نا۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو موت کے قریب ہے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اب تب موت آ سکتی ہے، تو ایسی حالت میں اگر بال بڑے ہوں یا بغل کے بال بڑے ہوں یا زیر ناف بال ہوں، تو ایسی حالت میں اس کی صفائی کروا دینی چاہیے یا ناخن کاٹ دینی چاہیے، تاکہ اچھی حالت میں، ستھرائی کی حالت میں، پاکی کی حالت میں وہ خدا کے حضور پیش ہو سکے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسی ہی حالت میں مر گیا تو اب اس کا ناخن بنانے کی ضرورت نہیں، ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بغل کا بال بنانے کی ضرورت نہیں ہے، زیر ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے، یعنی موت کے قریب ہے، زندہ ہے وہ شخص، تو ایسی صورت میں اس طریقے کی طہارت دے دینی چاہیے اس بندے کو، تاکہ وہ اچھی حالت میں خدا کے حضور پیش ہو سکے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ کیا کفن مہنگا بنا سکتے ہیں؟ مہنگا ہے نا، زیادہ پیسے والا کفن۔ اس بارے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث کے، انہوں نے کہا قال لا تغالوا فی الکفن، کفن کے معاملے میں مہنگائی مت اپنایا کرو، کفن کے معاملے میں مہنگائی مت اپنایا کرو۔ ایک حدیث میں یہ تو ہے، اس حدیث کو جو میں نے لیا ہے اس میں تو اتنی سی بات ہے، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ کفن مہنگا مت اپنایا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کفن مہنگا استعمال مت کرو۔ کیوں استعمال نہ کرو؟ اس لیے کہ وہ تو جلدی ہی چھن جاتا ہے، تو اسراف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو کفن مہنگا استعمال کرنا، ایک طریقے سے یہ میسج جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے یہ
امت کو پیغام دیا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ مہنگا کفن استعمال کر لیجئے گا، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کا کیا ہوگا؟ سمجھ بات آ رہی کہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ کو بیان کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن کیسا تھا. سمجھ بات آ رہی؟ تو اس لیے کفن مہنگا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے. چوتھا مسئلہ، کیا جنازہ لے جانے میں تاخیر کرنا مکروہ ہے یا جنازہ لے جانے میں دیر کرنا مکروہ ہے؟ اس بارے میں جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے راوی حضرت حسین بن وحوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ طلحہ بن برا مرض کی حالت میں تھے. فَأَتَاهُ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور وہ سرکار سمجھ گئے کہ اب یہ موت کی حالت میں پہنچ چکے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے بلا لینا اور کفنانے میں دفنانے میں جلدی کرنا. وَعَجِّلُوهُ، جلدی کرنا، کیونکہ مناسب نہیں ہے کہ مسلمان کے میت ہے نا ان کے گھر والوں کے پاس یا ان کے گھر والوں کے یہاں زیادہ دیر تک رہے. یہ حدیث پاک میں. اب بہت سارے لوگ جو ہے نا، کسی کے رشتہ دار وہاں ہیں، کسی کے رشتہ دار وہاں ہیں، کسی کے رشتہ دار وہاں ہیں، تو بہت دیر کرتے ہیں. کوئی تو ایک ایک دو دو دن دیر کے تو برف میں لگائے رکھتے ہیں. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ درست شرعی طور پر ہے نا، یہ درست نہیں ہے. سمجھ بات آ رہی کہ سرکار نے صاف طور پر فرمایا ہے وَعَجِّلُوهُ، اس میں تعجیل کرو، جلدی کرو اس کو کفنانے دفنانے میں. یہ مناسب نہیں ہے کہ مسلمان کے میت اس کے گھر والوں کے پاس زیادہ دیر تک رہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. بہر کیف، تو اس تمام حدیث سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ تعاون کی بیماری میں ہم کو بھاگنا نہیں چاہیے. دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب موت کے قریب انسان ہو تو اچھی حالت کو اپنانا چاہیے اور پاکی اور ستھرائی کی حالت میں خدا کے حضور پیش ہونا چاہیے. تیسری حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کفن مہنگا نہیں ہونا چاہیے. چوتھی حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جنازے کی نماز میں جلدی کرنی چاہیے اور کفنانے دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے. یہ چار مسئلے آج کے تھے. رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ